اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ سر جھکا رہتا ہے جس کے در پہ خامے کا، تمنا اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا۔ السلام علیکم۔ شاہنامہ اسلام کے ساتھ خلیل اللہ فاروقی۔ شاہنامہ اسلام تاریخ اسلام کے سنہری صفحات کو پلٹنے کی ایک کوشش ہے۔ وہ عظیم قوم کہ جو عرب کے صحراؤں اور ریگزاروں سے اٹھی، جنہیں لوگ وحشی کہتے تھے، جنہیں لوگ جنگجو کہتے تھے، جنہیں لوگ لڑاکا کہتے تھے، جنہیں لوگ مشرک کہتے تھے، جنہیں لوگ بت پرست کہتے تھے، اس زمانے کی بڑی بڑی سلطنتیں ایران اور روم، جن سے تعلقات رکھنے کے لیے، جہاں سفیر بھیجنے کے لیے، جن سے بات کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے، اور جن کی حالی کے زبان میں کیفیت یہ تھی کہ قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پر فدا تھا، اور کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ ایک ایسی قوم کے ساتھ کیا انقلاب ہوا، کیا تغیر آیا، کیسی تبدیلی آئی کہ یہی نیم وحشی قبائل آپس میں متحد ہو کر دنیا کو جہاں بانی کا درس دینے لگے۔ دنیا نے ان سے سیاست سیکھی، ان سے قیادت سیکھی، ان سے ثقافت سیکھی، ان سے عدل سیکھا، ان سے انصاف سیکھا، ان سے انسانیت کا چارٹر سیکھا۔ یہ سب کچھ اس نگاہ کا کمال تھا اور اس فیض صحبت کا اثر تھا کہ جو محسن انسانیت نے انہیں عطا کی تھی۔ اس عروج کے بعد بتدریج پھر یہ قوم زوال کا شکار ہوتی چلی گئی۔ شاہنامہ اسلام اسی عروج و زوال کے پس منظر میں کہی جانے والی ایک نظم ہے۔ ابوالحسن حفیظ جالندھری جو اردو شاعری میں اپنی رومان پرور نظموں کی وجہ سے مشہور تھے، جن کی نظموں میں ایک ترنم تھا، ایک موسیقی تھی، ایک لے تھی، اور جن کی نظمیں نوجوان جھوم جھوم کر پڑھا کرتے تھے، اس میں کبھی فطرت کا حسن تھا، اس میں کبھی رومان پرور فضا تھی، اس میں کبھی معاملہ بندی تھی، مگر پھر توفیق عطا ہوئی اور ابوالحسن حفیظ جالندھری کے قلم نے تاریخ اسلام کی یہ مارکۃ الآراء نظم کہی، اور ایسی نظم کہ جو سیدھی دل پہ اثر کرتی ہے، ایسی نظم کہ جس کے بارے میں حفیظ کا یہ شعر 100% درست ثابت ہوتا ہے: کروں گا موم ایک دن پتھروں کو، کروں گا موم ایک دن پتھروں کو، اگر تاثیر ہے میری زباں میں۔ حفیظ جالندھری نے اس شاہنامے کا نام شاہنامہ اسلام رکھا، اور یہ ترکیب فردوسی کے شاہنامے سے آئی۔ فردوسی محمود غزنوی کے زمانے میں ایران کا ایک زبردست شاعر تھا۔ اس نے شاہنامہ فردوسی نظم کیا، اور اس میں ایران کے بادشاہوں کے، ایران کے سپہ سالاروں کے، ایران کے جنگجوؤں کے اور ایران کے پہلوانوں کے حالات لکھے، اور اس میں ایسی رزمیہ کیفیت پیدا کر دی کہ کمال ہی کر دیا۔ زبردست کلام میں اثر تھا۔ شاہنامہ فردوسی بہت مشہور ہوا، محمود غزنوی بھی بہت خوش ہوئے، اور یہ طے ہوا کہ فردوسی کو بے پناہ مال و دولت بطور صلہ اور انعام دی جائے گی۔ مگر ہوا یہ کہ محمود غزنوی کے حکم کے باوجود بھی محلاتی اور درباری سازشوں کی وجہ سے جس رقم کا وعدہ کیا گیا تھا، جس مال و اسباب کا اور جس صلے کا فردوسی سے، وہ ان تک نہیں پہنچ سکا، اور ایک رات دل برداشتہ ہو کر، مایوس ہو کر، ناراض ہو کر محمود غزنوی کی حجب لکھ کے فردوسی فرار ہو گئے۔ بہت بعد ایک مہم درپیش تھی۔ محمود غزنوی نے ایک باج گزار سلطنت کے باغی بادشاہ کو پیغام دیا تھا کہ اگر وقت مقررہ میں باج وصول نہیں ہوا تو فوج کشی کی جائے گی۔ سفیر اس سرکش سلطان کے دربار میں گئے ہوئے تھے، اور محمود غزنوی اپنے خیمے میں اضطراب اور بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ ایسے میں ان کے ایک ماتحت نے ایک شعر پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر جواب ہماری توقع کے مطابق نہیں آیا تو پھر ہم ہوں گے اور افراسیاب کا میدان ہوگا۔ یہ شعر سن کر محمود غزنوی پھڑک گئے۔ انہوں نے کہا یہ میری کیفیت کی سچی ترجمانی ہے۔ کس کا شعر ہے؟ کہا کہ یہ فردوسی کا شعر ہے۔ محمود کو اپنا وعدہ یاد آیا، فردوسی کا شاہنامہ یاد آیا۔ کہنے لگے کہ فردوسی کہاں ہے؟ معلوم ہوا کہ فردوسی دل برداشتہ ہو کر وہاں سے جا چکے ہیں۔ اسی دوران سفیر واپس آ گئے اور اس سرکش بادشاہ کی اطاعت کی خبر لے کر آئے۔
محمود غزنوی دارالحکومت واپس آنے کے بعد معلومات کرتے رہے اور پھر انہوں نے ایک وفد مال و اسباب سے بھرپور اونٹوں پہ لدوا کر سارا سامان اس شہر کی طرف روانہ کیا جہاں فردوسی مقیم تھے. اور کیا المیہ ہے، کیا قسمت کا ایک موڑ ہے کہ جس وقت مال و اسباب سے لدے ہوئے وہ اونٹ اس شہر پناہ میں داخل ہو رہے تھے، سامنے سے فردوسی کا جنازہ آ رہا تھا. شاہنامہ فردوسی اسی سے ترکیب اخذ کی حفیظ جالندری نے اور اپنے شاہنامے کا نام شاہنامہ اسلام رکھا. اور یہ نام 100% مناسب اس لیے ہے کہ سرکار دو عالم سے بڑا شاہ اور کون ہو سکتا ہے، دونوں عالم کے شہنشاہ وہ اور ان کے رفقا سے بڑا سلطان کون ہو سکتا ہے کہ ساری کائنات جن کے قدموں میں سجدہ گزار ہے. شاہنامہ اسلام کے پہلے ابواب میں سبب تالیف ہے، وہ مشکلات ہیں جو حفیظ جالندری کو اس کی تالیف میں پیش آئیں. پھر مزار قطب الدین ایبک پر حفیظ جالندری کا جانا ہے اور پھر ان کے ضمیر کی آواز ہے. یہ نظم صرف شاعری نہیں ہے بلکہ اس میں ایک الہامی، ایک الوہی کیفیت ہے جو سراپا آمد ہی آمد ہے. یہ نظم سراپا دل ہی دل ہے، سراپا جذبہ ہی جذبہ ہے. اس نظم کی تاثیر یہ ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ کسی بھی محاذ پر جانے سے پہلے مجاہدین اگر اسے سن لیں، کسی بھی عالم میں موجود مسلمان اس نظم کو اگر سن لیں، ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ان کا ولولہ بڑھ جاتا ہے، ان کا جوش بڑھ جاتا ہے، انہیں شہادت کی آرزو بیک وقت گھیر لیتی ہے اور یہ دنیا ان کی نظروں میں نہایت حقیر ہو جاتی ہے اور وہ سنہری تاریخ کے تمام مناظر ان کی نگاہوں میں گھومنے لگتے ہیں. شاہنامہ اسلام کا آغاز کر جاؤں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ.